حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، ارشاد مرشد کے نام سے سمجھو ایک سلسلہ لکھا۔ اس میں فرمایا کہ جتنی چیزیں میں لکھ رہا ہوں ان سب کے اوپر میں خود پابند ہوں، اس وجہ سے امید ہے کہ میرے کہنے سے جو عمل کرے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اوراد و وظائف بہت ہوتے ہیں، اب ہر ایک کے اوپر کاربند ہونا بھی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی فرمایا ہے میرا خود کا معمول ہے اور باقی جس نے عمل کیا ضرور برکت ہوگی۔ تو یہ تو سب پروویژن کی بات ہے۔ تناسب جیسے کہتے ہیں ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ، انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ جب تمہارا جسم درست ہوگا تو پھر تمہارا ذہن بھی تندرست ہوگا، اور اتنا یہ کہ جسم تندرست نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ تمہارا ذہن بھی تندرست نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ تو ایک ترغیب ہے کہ تم اپنی تندرستی کی طرف توجہ کرو۔ کبھی وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بہتری کے لیے بھی کچھ کوشش کرنا چاہیے، تو دونوں طرف نظر ہو، کوئی ایک پر نہیں۔ سمجھیے گا لازم و ملزوم، جسم اور روح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، جو لازم و ملزوم ہے تو دونوں کی رعایت کرنا پڑتی ہے، لیکن ایک کی طرف ہم اتنی توجہ کریں کہ دوسرا بالکل نظر انداز کر دیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف دنیا کی طرف توجہ کریں اور شریعت کو نظر انداز کریں تو پھر کفر اور الحاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، گمراہی۔ اور اس طرح اگر صرف شریعت کو دیکھیں اور اس میں دور یعنی ترقیت تو کوئی جز نہیں ہے، طریقت تو کوئی جز نہیں ہے، کوئی اس میں خوشبو نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے۔ لیکن اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں سب کا مقصد روحانی ہے اور بعض کا مقصد مفاد عام ہے، جیسے ملت کی خوشحالی اور اس کی سہولت، اس کے اندر انصاف پھیلانا۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے جو مختلف تقاضے ہیں ان میں ایک توازن پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک قسم کی خوشحالی ہے۔ مثلا ہم کچھ چاہتے ہیں، تم کچھ چاہتے ہو، بجائے اس کے کہ ہم لڑیں، اس کے اوپر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ پھر تمہارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے حق ہیں، اور بیچ میں جو ایک راستہ نکالا جاتا ہے، یہ سمجھو امن اور مصلحت مقصود اس کا یہی ہے، اور ایک ہی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی پورے معاشرے میں۔ اس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، سب کے حقوق متعین ہوتے ہیں، اور یہ امن اور سہولت کے لیے ہے۔ وہ بھی تھا کہ تم اپنی روحانی صلاحیت کو بڑھاؤ اور یہ چیزیں جو ہیں تم کو اس راستے سے نہ ہٹائیں، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ دنیا میں دیکھو، تو یہ چیز ہو جائے امن و انصاف اور ترقی اور خوشحالی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرے۔ مکافت تو روحانی ہے، مطلب یہ ہے کہ روحانی مقاصد جو ہیں ان کو ہمیشہ فوقیت دینا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حج کو گئے تو فرمایا بعد میں پہلے تو جب میں آپ کے گھر گیا تھا تو میں نے اللہ کا گھر دیکھا، تو دوسری مرتبہ جب میں گیا تو میں اللہ کا گھر اور اس کے مکین کو بھی دیکھا، اور تیسری دفعہ جب گیا تو ہم نے گھر کو دیکھا ہی نہیں، صرف اللہ ہی کو دیکھا، گھر تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔